أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والمفلسون على خطر عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تشریح چل رہی ہے۔ آج اس سلسلے میں آخری بات عرض کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے لوگ ہلاک ہیں سوائے علماء کے، سارے علماء ہلاک ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے، اور سارے عمل کرنے والے ہلاک ہیں سوائے اخلاص کے، اور اخلاص کرنے والے بھی سارے ہلاک ہیں سوائے سارے بھی بڑے خطرے سے بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے میں ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد، اخلاص کے بعد انسان یہ سوچ کے نہ بیٹھے کہ اب تو میری نجات پکی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں میرے نام پہ جنت کی ٹکٹ کاٹیں گے، اور جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی تو میں سیدھا جنت پہنچ جاؤں۔ یاد رکھیے، جس طرح سے دنیا میں ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، بینک سے نکلنے کے بعد ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ یار کسی بھی وقت یہ پیسہ لٹ سکتا ہے۔ یقین جانیے ساری دنیا کی دولت ایک طرف، ایمان اور عمل صالح کی دولت دوسری طرف، دنیا کی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کا پیسہ لوٹنے والا، دولت لوٹنے والا انسان ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں دکھتا ہے۔ ہم بینک کے اندر چلے جائیں تو ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، گھر کے اندر پہنچ جائیں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ایمان کا چور اور ڈاکو جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے وہ ایک تو نظر نہیں آتا، دوسرے نمبر پر اللہ کا فضل جب تک نہ ہو اس سے بچنا مشکل۔ جب تک انسان کا آخری سانس نہ چلے، نہ نکلے، اس وقت تک وہ ایمان کی دولت کو لوٹنے میں لگا ہوتا ہے، چرانے میں لگا ہوتا ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اس کا ایمان کب لٹ گیا، اس کا نیک عمل کب اس کے نام اعمال سے مٹا دیا۔ کوئی بھی انسان عمل کرے تو عمل کرنے کے بعد اللہ کے سامنے یہ نہ کہے کہ مولا میں نے تو یہ کام کر لیا، نہیں بھئی ہم کون ہوتے ہیں کام کرنے والے؟ اللہ توفیق دیتے ہیں تو کچھ کر بیٹھتے ہیں، ورنہ ہم سے زیادہ صحت مند، ہم سے زیادہ معزز، ہم سے زیادہ مال و دولت والے، ہم سے زیادہ عقل و فکر رکھنے والے، ہم سے زیادہ عقل رکھنے والے لوگ مسجد میں نہیں آتے، اللہ کو یاد کرنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی۔ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں۔ ان کا آخری وقت تھا، کبھی کبھار وشی تاری ہو جاتی تھی تو وشی تاری ہونے کی حالت میں ایک جملہ وہ کہتے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اس طرح کئی دفعہ وشی تاری ہو گئی، اور ہر بار جب بھی وشی تاری ہوتی ہے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں ابھی نہیں۔ ہوش آنے پہ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، اس وقت آپ کو یہ کیا یاد آ رہا ہے؟ فرمانے لگے کہ بھائی جب مجھے خواہشیں طاری ہوتی ہے تو اس وقت شیطان مردود میرے سامنے آ کر کے اپنی انگلیوں کو کاٹتا ہے، کہتا ہے کہ احمد تو بچ گیا،
تو بچ گیا، لوگوں کو میں گمراہ کرتا رہا، تو میرے چنگل سے چھوٹ گیا، آج تو جا رہا ہے، بس تو بچ گیا۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ مردود، جب تک میرے جال میں سانس باقی ہے اس وقت گمراہی کا چانس باقی ہے، ابھی بچا نہیں ہے۔ جب تک اللہ اپنے فضل سے مجھے بچائے نہیں اس وقت تک میں بچ نہیں سکتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، معلوم نہیں یہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے۔ ہم تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوئی ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ تلاوت، یہ نماز، یہ ذکر اذکار، یہ ایمان صحیح سلامت اللہ کے پاس لے کے جا بھی سکیں گے یا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے تو اسے 10 گنا ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ من فعل بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا تو اسے 10 گنا زیادہ ہم دیں گے، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا، کیا مطلب؟ 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم نیکی کریں، دوسرے نمبر پر ہم نیکی کو محفوظ کریں مرتے دم تک، جب تک جان میں جان جائے۔ جس طرح سے دنیا داری میں 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم دولت کما لیں، پیسہ کما لیں، دوسرے نمبر پر اس پیسے سے ہم اپنی ضرورت پوری کریں۔ اگر ہم پیسہ نہ کمائیں تو تب بھی خسارہ ہے، اور اگر پیسہ کمانے کے بعد ہم سے وہ پیسہ لٹ جائے، برباد ہو جائے، گم ہو جائے، یا ہم اس کو ضائع کر دیں تو تب بھی اس پیسے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ تو اعمال صالحہ کے اندر بھی، ایمان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کر ہمارے پاس آئے، نیکی ضائع ہو جاتی ہے دکھلاوے سے، نیکی ضائع ہو جاتی ہے تکبر کرنے سے، نیکی ہو جاتی ہے غرور کرنے سے، کہ انسان سمجھے کہ یار میں تو پکا نمازی بن گیا، میں پکا ذکر کرنے والا بن گیا، میں تو پکا اللہ والا بن گیا۔ جہاں انسان کافروں کو بھی اپنے آپ سے حقیر سمجھے کہ یار یہ کیا چیز ہے، ہم تو بہت بڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہے۔ ایمان پر بھی غرور نہیں ہونا چاہیے، اعمال صالحہ پر بھی غرور نہیں ہونا چاہیے۔ کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجسمہ عز و انکسار بن کر کے انسان کہتے کہ اللہ مجھ سے تو کچھ ہو نہیں پا رہا ہے، اللہ جو تو توفیق دے رہا ہے شکل بنانے کی، صورت بنانے کی، اس کو قبول فرما۔ غالباً پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، ہم لوگوں کو اول تو عبادات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ جو کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں تو بھائی یہ ہماری زندگی میں 5% بھی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے، بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عابد تھا، عبادت کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی مولا کوئی ایسی صورت بنا دیں کہ 24 گھنٹے میں عبادت ہی کرتا رہا، یہاں بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، دنیا داری ہے، رشتہ داری ہے، اس میں الجھ کے رہ جاتا ہوں، تیری صحیح عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کر دی، ایک جزیرے میں پہنچا، چاروں طرف کھارے سمندر کا پانی اور بیچ میں ایک ٹیلا نما جزیرہ۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ اللہ کی عبادت میں لگا، رات کو پوری رات اللہ کی عبادت کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے اللہ اس کا بن جاتا۔ اس نے اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کی ذمہ داری اپنے ذمہ اس کو لے لی۔
چنانچہ انسان کو جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹیلے پر ایک بہترین میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، بیچ سمندر کے میٹھا پانی نکال دیں۔ یہی سمندر کا پانی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کے ذریعے سے فلٹر کر کے میٹھا بنا کر کے میٹھا بارش کا پانی اتار دیتے ہیں۔ یہی پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں، جب آنکھوں سے یہ آنسوں کی صورت میں بہتا ہے تو یہ کھارا بنتا ہے، جب منہ سے لعاب کی صورت میں نکلتا ہے تو یہ میٹھا ہوتا ہے۔ ایک ہی پانی اندر فیکٹری میں چلا جاتا ہے انسان کے، اور ایک جگہ سے نکلے تو میٹھا، دوسری جگہ سے نکلے تو تیسرا یہ کھارا، اور تیسری جگہ پیشاب کے ذریعے سے جسم سے نکلتا ہے تو یہ تیزابیت والا۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور ایک انار کا سدا بہار پودا وہاں پر اگا دیا، وہاں اس سے موٹے موٹے بڑے بڑے انار ہمیشہ اس پہ لٹکے رہتے۔ اب یہ اللہ کا بندہ جب اس کو پیاس لگے پانی پی لے، جب اس کو بھوک لگے تو انار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان کے جسم میں سرخ خون کی جو کمی ہوتی ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، اور انسان کے خون کا دورانیہ اسی سرخ خون کے اوپر ہے۔ جب تک سرخ خون چلتا رہے گا انسان جیتا رہتا ہے۔ جیسے جگر سرخ خون بنانا چھوڑ دے گا تو انسان آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا، اس نے جی بھر کے وہاں پر عبادت کی۔ 500 سال تک کسی دنیا کے کام میں نہیں لگا، اللہ کے 24 گھنٹے عبادت کرتا۔ 500 سال کے بعد جب اس کے انتقال ہونے لگا تو اس نے اللہ سے دعا کہا کہ مولا 500 سال میں نے تیری عبادت کی، اب میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک میرا ڈھانچہ بھی تیری عبادت میں رہے۔ عبادت میں رہنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ہم لوگ سوتے ہیں نا، رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سو جایا، پوری رات آپ سوتے بھی رہیں گے اور پوری رات آپ کی عبادت میں گزر۔ چھوٹا سا معمولی سا کام۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ سجدے کی حالت میں میری موت آ جائے، تاکہ جب تک قیامت نہیں آتی میرا ڈھانچہ سجدے میں کی حالت میں رہے تو میرا ڈھانچہ بھی تیری عبادت میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی اس کا ڈھانچہ، اس کا کنگال اسی طرح سجدے میں پڑا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر درختوں کا جھنڈ اگا دیا ہے کہ کسی انسان کی نظر نہ پڑے، تاکہ لوگ کہیں شرک و بدعات میں نہ پڑیں۔ آج کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کی بدعقیدگی کی یہ انتہا ہو گئی ہے کہ کہیں پر کوئی بڑا درخت دیکھا تو اس کو پوجنے لگ گئے، کوئی قبر کو دیکھ رہی ہے اس کو پوجنے لگ گئے۔ مختلف قسم کے بابا کھوتا قبر تو موجود ہے، گھوڑے شاہ تو موجود ہے، ککڑ شاہ تو موجود ہے، ٹریکٹر بابا تو موجود ہے، تالے شاہ تو موجود ہے۔ پتہ نہیں دنیا کے اندر کتنے شرک اور بدعات کے گڑبڑ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کنگال کو عبادت میں بھی رکھا، اور دنیا کی نظروں سے اوجھل کر کے اس کی پوجا پاٹ اور اس کے مجسمے کو شرک سے بھی حضور فرماتے ہیں آج اگر میں وہاں ہوتا تو اس کی جگہ دکھاتا، اس کا کنگال دکھاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر لوگوں کو جانے سے ایک روک چھاڑا۔ مرنے کے بعد دیکھیے ہم لوگ سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہمارا جسم یہی کہتا ہے۔ روح اوپر سے آئی ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربک، اللہ کا حکم ہے۔ روح اوپر سے آئی ہے، روح اللہ کے سامنے پیش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں میں نے اپنے فضل سے اس کو بخش دیا ہے، اس کو جنت میں بھیجا۔ جب اللہ کے فضل کا نام سنا تو بندہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500 سال عبادت کے بعد بھی میری عبادت کو ذکر نہیں کیا، اور فرمایا اپنے فضل سے میں نے اس کو جنت بھیج دیا ہے، معاف کر دیا، اس کی بخشش کر دیا۔ جیسے اس کے دل میں یہ خیال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ اب اس کو دوزخ کی طرف لے کے جاؤ، لیکن ڈالنا نہیں ہے، اتنا دور لے کے جاؤ جہاں دوزخ تک 500 سال کی مسافت۔
فاصلہ۔ فرشتے جیسے اتنا دور لے گئے تو وہاں دوزخ کی گرمی اور تپش محسوس کی، اور محسوس کرنے کے بعد اس کے اندر جتنا پانی تھا سارے کا سارا پانی خشک، زبان اس کے تالوں میں کانٹا بن کے اٹک گئی، پیاس لگ گئی، پیاس سے چلانے لگ گئے، ہائے مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس۔ اتنے میں ایک ہاتھ دکھا، اس میں پانی سے بھرا ہوا کٹورا، کہنے لگے مجھے پیاس لگی، مجھے یہ کٹورا دے۔ آواز آئی، کوئی صورت تو دکھ نہیں رہی تھی، آواز آئی کہ کٹورا تو ملے گا لیکن یہاں پہ فری نہیں ملے گا، اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ پوچھا اس کی کیا قیمت؟ جواب آیا 500 سال اخلاص والی عبادت۔ اس نے کہا کہ میں عبادت دینے کے لیے تیار، میرے پاس اتنی عبادت ہے، یہ عبادت لے لو، پر میرے کو پانی لیا، جان میں کچھ جان آ گئی۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب اس کو میرے سامنے، اللہ کے سامنے جب پیشی ہوئی دوبارہ، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے، تیرے دل میں آیا تھا نا، تو نے سوچا تھا کہ تو نے 500 سال عبادت کی ہے وہ اخلاص کے ساتھ، ہمارا تمہارا حساب برابر ہو گیا، ایک پانی کے کٹورے میں 500 سال کی اخلاص والی عبادت تو نے دے دی، تمہارا حساب ہم نے چکتا کرا۔ اب یہ بتاؤ، یہ جو 500 سال میں تم نے بے شمار ہمارا پانی کے کٹورے پیے ہیں، اس کے لیے تمہارے پاس کتنی بات؟ سمندر کے بیچ میں سدا بہار انار کے درخت کو تو نے پا کے اس سے سال کے 12 مہینے انار توڑ توڑ کے تم نے کھائے، انار دانے کھائے، اس کے لیے تمہارے پاس کتنی بات؟ دھوپ نکلتی تھی تمہارے جسم کو گرمی پہنچاتی تھی، رات آتی تھی عبادت میں تمہیں سکون دیتی تھی، اس کے لیے تمہارے پاس کتنی بات؟ اور ہم نے تمہارے سانس کو برقرار رکھنے کے لیے آکسیجن چلائی، ہوا چلائی، اس کے لیے تمہارے پاس، ہم نے تمہیں صحت دے دی، اس کے لیے تمہارے پاس، ہم نے تمہیں توفیق دی، اس کے لیے تمہارے پاس، کیا عبادت تم لے کر؟ تو سجدے میں گر گیا، ہاتھ چھوڑ کے کہنے لگا مولا باقی تیرے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بھئی ہم کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ کی عبادت کرنے والے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرمایا کہ لَن يَنْجُوَ أَحَدَكُمْ عَمَلُ، کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں مجھے بھی، وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِفَضْلٍ مِّنْهُ وَرَحْمَةٍ، جب تک اللہ کا فضل و کرم نہ ہو میں بھی اپنی عبادت کے بل پہ نجات نہیں جا سکتا۔ آج ہم جو کچھ کرتے ہیں تو دوستو یہ اللہ کروا رہے ہوتے ہیں، ورنہ ہمارے اندر ذکر کے لیے آتے ہیں اللہ بلاتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں اللہ لے کے آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اللہ پڑھواتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اللہ پڑھواتے ہیں، ورنہ لاکھوں انسان ایسے ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے بتائیں، اولیاء اللہ کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، علماء کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، لاکھوں انسان دنیا کے اندر موجود ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ توفیق دیتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، یہ واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں، اسی توفیق پر کہ ایک آدمی بڑا نیک تھا، عبادت گزار تھا، اس کی نوکری لگ گئی ایسے سیٹ کے پاس جو قطعی کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں سے پوچھو جو کہتے ہیں جمعہ خان بنے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ عید خان ہوتے ہیں جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے یاد آیا دو ہیرونچی آپس میں باتیں کرتے ہیں،
تو کچھ لوگ سال میں صرف 2 نمازیں پڑھتے ہیں، بس ہماری مغفرت کے لیے بہت ہے۔ 2 ہیرونچی آپس میں بات کر رہے تھے تو ایک ہیرونچی دوسرے کہنے لگا بھائی تو سال میں کتنی دفعہ نہاتا ہے؟ دوسرا کہنے لگا یار 2 دفعہ نہاتا ہے۔ کہا کہ کب کہنے لگے چھوٹی عید پہ، بڑی عید۔ دوسرا کہنے لگا بھائی تو نے تو اپنے آپ کو بالکل سمندر کی مچھلی بنا رکھا ہے، سال میں 2 دفعہ نہاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا تو بتا تو کتنی دفعہ نہاتا ہے؟ کہنے لگا بھائی ہم تو ایک دفعہ پیدا ہو کر نہائے تھے اور اب نہا کر کے آخرت چلے جائیں گے، ہم نے باقی نہا نہیں۔ تو کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں سال میں صرف 2 نمازیں پڑھ لی، بھائی ہمارے لیے یہ ساری زندگی کے لیے، سال بھر کے لیے کافی۔ ایسا نہیں ہے، کیا ہے اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں وہ پڑھتا ہے، اللہ جس کو توفیق نہیں دیتا ہے وہ نہیں پڑھتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ملازم پکا نمازی، سیٹ کوئی نمازی نہ بنا۔ ایک دفعہ سیٹ نے کہا کہ بھائی بازار جانا ہے، کام ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے، پر نماز کے لیے اذان ہو جائے تو میں نماز پڑھوں گا، آپ منع نہیں کریں گے؟ کہنے لگے ٹھیک۔ چلے گئے، بازار سے ہو کے واپس آ رہے تھے، رستے میں مغرب کی اذان ہوئی۔ اس نے کہا سیٹ جی اپنا سامان بھی پکڑ لیجئے، حفاظت کیجئے، مسجد کے باہر یہ مسجد ہے، میں نماز پڑھ کے نکلوں۔ سیٹ جی سیڑھیوں کے پاس بیٹھ گئے مسجد سے باہر، اور وہ اندر جا کر کے جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ لینے کے بعد سنتیں پڑھ لینے کے بعد سیٹ جی اب انتظار سے بے چین ہو رہے، کہنے لگا ارے بھائی جلدی کر۔ اچھا سنتیں پڑھ لینے کے بعد اس نے 2 رکعت اوابین کی نماز پڑھی۔ اس نے کہا یار یہ کم وقت نماز پہ نماز پڑھے جا رہا ہے، میں نے بولا بھی تھا جلدی کرو، آئی نہیں، انتظار میں بیٹھ گیا۔ جیسے سلام پھیرا کہنے لگا بھائی جلدی کر نکل آ، کہنے لگے صاحب نکلنے نہیں دے رہا ہے۔ کیسے نکلوں؟ نکلنے نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر، یہ اور پہ جو دعوت کھانے لگے۔ 2 رکعت پڑھ لی، بڑی مشکل سے انتظار کیا، پڑھ لینے کے بعد جیسے چلا کہا کہ ارے بھائی جلدی کر، دیر ہو رہی ہے۔ کہنے لگے صاحب نکلنے نہیں دے رہا ہے، کیسے نکلوں؟ اللہ، اس کو اور غصہ آیا۔ مسجد دیکھی، مسجد میں کوئی نہیں ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے نکلنے نہیں دے رہا۔ پھر سلام کے انتظار میں بیٹھا، جیسے سلام پھیرا کہنے لگا ارے بھائی کون نکلنے نہیں دے رہا ہے، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگے صاحب جو آپ کو اندر آنے نہیں دے رہے نا وہ مجھے اندر سے باہر نکلنے نہیں دے رہے۔ اللہ، تو بات یہ ہے، وہ ایک شعر مجھے یاد آیا اچانک، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا ہے، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا ہے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق کیا، جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، عبادت سے محبت ہو جاتی ہے، وہ یہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کو نماز پڑھتے ہوئے ایک مزہ سا آ رہا ہوتا ہے، سرور سا آ رہا ہوتا ہے، نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس پہ مجھے یاد آیا جنید بغدادی رحمہ اللہ ایک دفعہ طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران ایک جوان لڑکی کو دیکھا، وہ عشقی اشعار پڑھ رہی ہے۔ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ایک چکر میں، دوسرے چکر میں، تیسرے چکر میں دیکھا وہ لڑکی کی دعا کرنے کے بجائے، ذکر و تلاوت کرنے کے بجائے اشعار پہ اشعار پڑھتے جا رہا ہے۔ ان کو غصہ آیا، کہنے لگا کہ بیٹا یہ کیا کر رہی ہو، اس مقام کو دیکھو، یہاں پر عشقی اشعار پڑھ رہے ہو۔ وہ ان کو جانتی تھی، کہنے لگے جنید تمہیں میرے اشعار پڑھنے پہ اعتراض ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم کون سے گھر کی عبادت کرتے ہو، کون سے گھر کا طواف کرتے ہو، کیا اس پتھر والے گھر کا یا اس گھر والے کا؟ کہنے لگے ارے بھائی اسی پتھر والے گھر کا تو طواف کر رہے۔ کہنے لگے ہاں جن کے دل پتھر ہو چکے ہوتے ہیں نا تو اسی پتھر والے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اس گھر کا طواف نہیں کرتے، اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اشعار میں کسی انسان کی محبت میں عشقی اشعار نہیں پڑھ رہی، میں تو اپنے مولا کی محبت۔ تو دوستو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کی محبت ہو جائے تو اس کو عبادت میں، طاعت میں، نیک کاموں میں اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح لوگوں کو دکان کی فکر ہوتی ہے، کاروبار کی فکر ہوتی ہے، مارکیٹ کی فکر ہوتی ہے، ان کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ یار میری فجر کہیں نکل نہ جائے، میرا ذکر کہیں چھوٹ نہ جائے، میری جماعت کہیں چھوٹ نہ جائے۔ 24 گھنٹے میں اسی طرح سے ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو بھی اپنے اللہ کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں۔